السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی سٹوری مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی ہے، تو آئیے سنتے ہیں اس سٹوری کو۔ لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، کیونکہ جب ہم ان سب مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں غور سے سننے لگتی ہے۔ تو چلیے سٹوری کی جانب چلتے ہیں۔ پاکستان کی لمبی ہائی ویز، خاص طور پر سندھ کے علاقے، دن میں جتنے مصروف ہوتے ہیں رات میں اتنے ہی پراسرار بن جاتے ہیں۔ ٹرکوں کی مدھم آوازیں، دور کہیں چلتی مدھم لائٹس۔ سکھر بائی پاس بھی انہی جگہوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا راستہ جہاں سے روز سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، مگر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں ہر رات کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو عام نہیں۔ یہ کہانی بھی مجھے ایک ایسے شخص نے سنائی جو خود اس راستے پر کئی سال ٹرک چلاتا رہا۔ وہ آدمی تقریباً 40 سال کا تھا، چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، جیسے کئی راتوں کی نیند ادھار ہو۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنا نام اکرم بتایا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا جو کراچی سے سکھر اور سکھر سے بلوچستان تک لمبے لمبے سفر کرتا۔ جب اس نے بات شروع کی تو اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی، جیسے وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ دہرا رہا ہو۔ اکرم نے بتایا، یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کراچی سے سامان لے کر سکھر جا رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور سڑک تقریباً خالی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور ہر طرف عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب میں سکھر بائی پاس کے قریب پہنچا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سڑک معمول سے زیادہ سنسان ہو۔ میں نے رفتار تھوڑی کم کر دی۔ اچانک دور سڑک کے کنارے مجھے ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی مسافر ہو جسے لفٹ چاہیے، مگر رات کے اس پہر وہاں کسی کا ہونا عجیب تھا۔ میں نے ٹرک آہستہ کیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میرے ٹرک کے قریب آئی اور بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، مگر وہ خاموش تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، آگے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے دور سے آ رہی ہو۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے اور ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید روشنی کا مسئلہ ہے۔ کچھ اور دیر گزری۔ اچانک اس نے کہا، یہاں روک دو۔ میں نے آس پاس دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی روشنی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہاں؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے ٹرک روک دیا۔ وہ آہستہ سے اتر گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھ جھپکی اور وہ غائب ہو گئی، ایسے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً ٹرک اسٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی رات میں دوبارہ اسی راستے سے گزر رہا تھا اور وہی جگہ، وہی عورت پھر سے سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے کسی مردہ انسان کی ہو۔ اکرم نے ہلکی آواز سے مجھ سے کہا، اور اس دن کے بعد میں نے کبھی رات کو اس راستے پر اکیلے سفر نہیں کیا۔ میں کوئی نیا ڈرائیور نہیں ہوں۔ 15 سال سے بلوچستان سے کراچی اور کراچی سے بلوچستان کے روٹ پر مال لے کے جا رہا ہوں۔
ہر موڑ، ہر راستہ مجھے یاد ہے، لیکن ایک روٹ ایسا تھا جسے میں ہمیشہ اوائڈ کرتا تھا۔ لوگ اسے خالی سڑک کہتے ہیں وہاں رات کو گاڑی نہیں روکنی چاہیے کیونکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ ہوتا ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن کمپنی نے زبردستی وہی روٹ مجھے دیا۔ میں نے سوچا بس یہ کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب میں اس سڑک سے گزر رہا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا کہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، پھر بھی وہی منظر، وہی موڑ، وہی پتھر، جیسے میں آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ میں نے خود کو سمجھایا تھکن، وہم کی وجہ سے شاید یہ ہو رہا ہو، لیکن پھر کچھ عجیب ہوا۔ میرے سامنے اچانک ایک ٹرک آیا، میری ہی گاڑی کی طرح اس کا رنگ اور وہی ڈیزائن، حتیٰ کہ اس کی پیچھے لکھا ہوا جملہ بھی میری گاڑی کی طرح تھا۔ میرا دل ایک دم سے رک گیا۔ میں نے ہارن دیا، لیکن وہ ٹرک نہ تیز ہوا نہ سست، بس میرے سامنے چلتا رہا۔ میں نے اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں اس کے برابر آیا، میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، اور وہ لمحہ میری زندگی کا بدترین لمحہ تھا۔ ڈرائیور سیٹ پر میں خود بیٹھا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے میری طرف مڑا اور مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو انسان کی نہیں ہوتی۔ میں نے گھبرا کر ایکسیلریٹر زور سے دبایا اور آگے نکل گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد میں نے پیچھے دیکھا، وہ ٹرک غائب ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا سب ختم ہو گیا، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے کیونکہ میں نے محسوس کیا میرے ساتھ والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے آہستہ سے نظر گھمائی، وہی میں، وہ خاموش بیٹھا تھا اور صرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ سڑک حساب لیتی ہے، جو خود سے بھاگتا ہے وہ خود سے ملتا ہے۔ اچانک سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی میں ہسپتال میں تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے میرا ٹرک ایک سنسان سڑک پر الٹا ملا اور میں اکیلا تھا، لیکن مجھے آج بھی یقین ہے میں اکیلا نہیں تھا، کیونکہ کبھی کبھی جب میں آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں تو میرا عکس مجھ سے پہلے مسکرا دیتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اگر آپ بھی ہمیں اپنی کہانیاں بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ای میل ایڈریس میں وائس میں یا پھر ٹیکسٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سٹوری مجھے پاورفل لگی تو میں اس کو ویڈیوز میں ضرور لوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔